ہم سے کوئی پوچھ لے سورہ فلق بتا دو، چلو قل اعوذ برب الفلق، فلق کیوں لفظ استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے؟ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ہم خود کیا پڑھ رہے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں امام کیا پڑھا رہا ہے۔ ہم پڑھتے ہیں، ہم برکت کے لیے پڑھتے ہیں۔ کیا آج ہمارے دل اتنے سخت ہو گئے ہیں، جا کے ایک پہاڑ پہ جا کے نوک کرے گا، سر مار کے دیکھے، ہاتھ مار کے دیکھے کتنا سخت ہے۔ اللہ کہتے ہیں تمہارے دل اتنے سخت ہیں۔ وقال الرسول یا ربی، رسول کہیں گے اس دن اے میرے رب، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، میری قوم نے اس قرآن کو پھینک دیا تھا پیچھے۔ شکایت کریں گے اللہ کے رسول اللہ سے کہ میری قوم نے ایسا کیا تھا، اللہ ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ آج ہم قرآن پڑھتے ہیں، ہم کیا قرآن پڑھتے ہیں، ہم کیسا قرآن پڑھتے ہیں؟ ہم سے کوئی پوچھ لے سورہ فلق بتا دو، چلو قل اعوذ برب الفلق، فلق کیوں لفظ استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے؟ صبح کے رب الفلق، صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ کیا صبح کا رب کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے فلق؟ اور یہ اتنا بڑا کانسیپٹ آگے دنیا کے بڑے بڑے شہر کھڑے ہوئے، ہم کیا قرآن کو پڑھ سکے؟ اللہ کے رسول رات کو کھڑے ہوتے تھے تو ان کا قرآن سے گزرنا مشکل ہوتا تھا۔ جنت والی آیت سے گزرتے تو اللہ سے دعا کرتے یا اللہ مجھے جنتی بنا دے، جہنم والی آیت سے گزرتے تو دعا کرتے یا اللہ مجھے بچا لے۔ یہ قرآن کے حقوق میں سے ایک حق ہے، لیکن ہم کیسے حاصل کریں گے؟ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ہم خود کیا پڑھ رہے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں امام کیا پڑھا رہا ہے۔ ہم تو ایک مونوٹون کے اندر قرآن کو پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ جہنم کی آیت آتی ہے، انسان کی آواز پست ہو جاتی ہے، جنت میں خوشی ہوتی ہے، عذابوں کے اندر ڈر جاتا ہے انسان، اللہ کے جو حکم ہے اس میں رک جاتا ہے کہ کیا کہہ رہا ہے اللہ۔ ایسے قرآن کو جو ہے نا اللہ کے رسول پڑھا کرتے ہیں۔ جب یہ اللہ کے رسول نے کہا جس نے قرآن 3 دن سے کم میں ختم کیا اس نے قرآن کو سمجھا نہیں، یہ لمٹ ہے، اس کے آگے آگے پڑھ لو۔ لیکن قرآن کو پڑھنے کے اندر یہ چیز شامل ہے کہ ہم قرآن کو سمجھے تو اللہ کیا کہہ رہا ہے ہمیں، اس کا ایک اثر ہونا چاہیے۔ جب تک ہم اس قرآن کو نہیں سمجھیں گے، اور قرآن کو سمجھنے کا یہ میں اصول بتا دوں آپ کو، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کو پورا ترجمہ آنا چاہیے، لیکن کچھ مقامات ایسے ہوتے ہیں کہ جب ایک انسان اس کو خود پڑھے یا اس کو سنے تو اس کی ایک کیفیت اندر سے بنے کہ اللہ مجھ سے کیا کہہ رہا ہے۔ وہ جو شاعرانہ ایک اس کے اندر طرز ہے وہ انسان کو مدہوش کر دیتا ہے قرآن کا۔ ایسا انسان کا قرآن سے تعلق ہونا چاہیے۔ ہم پڑھتے ہیں، ہم برکت کے لیے پڑھتے ہیں، ہم دلوں کو نرم کرنے کے لیے نہیں پڑھتے۔ میں کہتا ہوں کہ آج ہمارے دل جو ہیں وہ ان پہاڑوں سے زیادہ سخت ہو گئے۔ یہ بڑے بڑے پہاڑ ہیں، K2 ماؤنٹ ایوریسٹ، اللہ کے نزدیک ان کی کوئی، اللہ کہتا ہے یہ پہاڑ ہیں بڑے، یہ قرآن کو نہیں سنبھال سکتے۔ کیا آج ہمارے دل اتنے سخت ہو گئے، جا کے ایک پہاڑ پہ جا کے نوک کرے گا، سر مار کے دیکھے، ہاتھ مار کے دیکھے کتنا سخت ہے۔ اللہ کہتے ہیں تمہارے دل اتنے سخت ہیں، تم پہ قرآن اثر نہیں کرتا۔ اور اللہ کے رسول جو ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کتنے نرم دل، کتنے ہی رؤوف اور رحیم، سخی، حریص کہ ایمان لے کے آ جائے، ایمان لے کے آ جائے، ایمان لے کے آ جائیں، لوگوں کے لیے اتنا وہ خیال اور کنسرن رکھنے والی ذات ہے۔ سوچیں کیا لیول ہوگا اور کیا جرم ہوگا لوگوں کا کہ اللہ سے شکایت کر دیں گے اپنی امت کی۔ سورہ فرقان میں کہیں گے وقال الرسول یا ربی، رسول کہیں گے اس دن اے میرے رب، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، میری قوم نے اس قرآن کو پھینک دیا تھا پیچھے۔ ایک ہوتا ہے سامنے پھینکنا، اس کی پھر بھی کوئی نہ کوئی ویلیو ہوتی ہے کہ سامنے تو ہے، اور ایک ہوتا ہے پیچھے پھینک دینا جس چیز کی بالکل ویلیو نہیں ہوتی۔ ھذا القرآن مہجورا، شکایت کریں گے اللہ کے رسول اللہ سے کہ میری قوم نے ایسا کیا تھا، اللہ ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا۔ سوال یہ ہے کہ آپ نے قرآن کو پھینکا ہے یا قرآن کو سینے سے لگایا ہے؟ یہ دو اسٹیٹ ہیں اس دنیا کے اندر۔ آج ٹیسٹ میں بتا رہا ہوں نا، میں ٹیسٹ دے رہا ہوں آپ لوگوں کو، جائیں جا کے اپنی الماریوں کے اندر، شیلف کے اندر قرآن کو جا کے چیک کریں، مٹی تو نہیں ہے کہیں پہ؟ مٹی ہے نا، اگر اللہ سے شکایت کرے گی وہ مٹی، شکایت کرے گی اللہ دنیا کی قیمتی ترین چیز کو انہوں نے کیا کیا، اٹھا کے پھینک دیا۔ تو اللہ کہتا ہے الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب عطا کی وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو اس کے اوپر ایمان لے کے آتے ہیں۔ ومن یکفر بھی، اور جو اس کا انکار کرے گا، جو اس سے کفر کرے گا، اللہ کہتا ہے فاولئک ھم الخاسرون، یہی ہے جو لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔